اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ پھر ہم نے سنت اور حدیث میں فرق بھی کل پڑھ لیا تھا، اور اس کو جو ہے نا اچھی طرح ہم نے سمجھا بھی تھا۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں اثر اور خبر کی وضاحت۔ اثر اور خبر کی وضاحت۔ اثر کسے کہتے ہیں اور خبر کسے کہتے ہیں؟ آیا حدیث پر جو اثر کا اطلاق ہوتا ہے یا خبر کا اطلاق ہوتا ہے وہ درست ہے یا نہیں ہے، یا جو حضرات اس میں فرق کرتے ہیں وہ کیا فرق کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ دیکھیے، یہ اگرچہ یہ الفاظ بھی حدیث و سنت کے مترادف ہیں، مگر بعض محدثین نے ان میں فرق کچھ یوں بیان کیا ہے کہ لفظ اثر اور خبر صحابہ اور تابعین کے اقوال اور افعال اور تقریرات کے لیے بھی بولے جاتے ہیں۔ دیکھیے جی، صحابی کا قول ہے، تابعی کا قول ہے، یا ان کی تقریرات ہیں، اس کو حدیث تو ہم نہیں کہتے، کیونکہ حدیث کا پیچھے ہم نے اصطلاحی تعریف جو پڑھی ہے اس کے مطابق ہم نے کہا تھا حدیث آپ علیہ السلام کے اقوال، افعال اور تقریرات کو کہتے ہیں۔ اور ہم نے اس میں علامہ سخاوی، حافظ سخاوی رحیم اللہ کی وضاحت بھی پڑھی تھی کہ انہوں نے کہا تھا، انہوں نے ایک قید کا اضافہ کیا تھا کہ اس قول اور فعل اور تقریر کی نسبت بھی آپ علیہ السلام کی طرف ہو۔ چنانچہ اب جو صحابی کا قول ہے، تابعی کا قول ہے، یا ان کی تقریرات ہیں، وہ حدیث کہلائیں گے یا نہیں کہلائیں گے؟ اب بعض تو کہتے ہیں کہ اسے بھی حدیث کہیں گے، کیونکہ اثر اور خبر بھی حدیث کے مترادف ہے، چنانچہ اثر کو حدیث بھی کہہ دیتے ہیں۔ لیکن بعض نے اس فرق یہ کیا ہے، صحابہ اور تابعین کے اقوال اور افعال کو ہم کیا کہیں گے؟ ان کے افعال کو، ان کی تقریرات کو تو ہم اثر اور خبر کہیں گے، لیکن ان کو حدیث نہیں کہیں گے۔ مزید تفصیل یہ ہے کہ حدیث اور سنت کے الفاظ ذات پیغمبر کے ساتھ خاص ہیں۔ اب یہاں سے وضاحت آپ کو ہو جائے گی۔ حدیث اور سنت کے الفاظ جو ہوتے ہیں، حدیث کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام کے ساتھ خاص ہیں، جبکہ لفظ اثر کا اطلاق آپ علیہ السلام کے الفاظ پر، صحابہ کے الفاظ پر، تابعین کے الفاظ پر بھی ہوتا ہے۔ اور اسی طرح لفظ خبر کا اطلاق، لفظ خبر کا اطلاق جو ہے اخبار ملوک پر ہوتا ہے۔ اخبار ملوک کہتے ہیں بادشاہوں کے قصے کہانی جو ہوتی ہیں اس پر ہوتا ہے، اور اخبار ملوک کو حدیث نہیں کہا جا سکتا۔ اس میں آسان انداز میں یہ سمجھیں کہ حدیث، سنت، اثر، خبر، یہ بائی معنی کہ آپ علیہ السلام کے الفاظ پر ان کا اطلاق ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن حدیث اور سنت کا اطلاق صحابہ، تابعین اور اسی طرح جو بادشاہوں کی خبریں ہم تک پہنچی ہیں ان پر اس کا اطلاق، حدیث کا اطلاق نہیں ہوتا۔ ان پر کس چیز کا اطلاق ہوگا؟ اثر یا خبر کا اطلاق ہوگا۔ امید ہے یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں ایک مرتبہ کہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ حدیث، روایت، اثر، خبر اور سنت یہ ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ آیا ان کا جو مصداق ہے وہ بھی الگ الگ ہے یا ایک ہی ہے؟ تو ایک محقق قول یہی ہے کہ تمام الفاظ ایک دوسرے کے مترادف ہیں، ایک دوسرے پر ان کا اطلاق ہوتا ہے۔ حدیث کو روایت بھی کہتے ہیں، اثر بھی کہتے ہیں، خبر بھی کہتے ہیں، سنت بھی کہتے ہیں۔ البتہ بعض حضرات اس میں فرق کرتے ہیں، اور فرق آپ حضرات کے سامنے اس کا آ گیا تھا کہ لفظ حدیث کا اطلاق آپ علیہ السلام کے اقوال پر ہوتا ہے، سنت کا افعال پر ہوتا ہے، اور لفظ حدیث عام ہے، اس کا اطلاق قول فعل دونوں پر ہوتا ہے، جبکہ لفظ سنت خاص ہے، اس سے مراد
आप अलैहिस्सलाम का तरीक़ा ज़िंदगी है। और फिर एक और फ़र्क मज़ीद बयान कर दिया था इन्होंने कि हदीस और सुन्नत में फ़र्क एक ये भी है कि हदीस का इतलाक़ आप अलैहिस्सलाम के उन तमाम अफ़आल पर होता है जिनमें जाइज़ुल इत्तिबा और ममनूअ इत्तिबा दोनों किस्म के उमूर शामिल हों। बख़िलाफ़ सुन्नत के, सुन्नत का इतलाक़ सिर्फ़ जाइज़ुल इत्तिबा उमूर में होता है, क्योंकि सुन्नत कहकर हम भी उसको अपनाते हैं। सुन्नत कहकर हम भी उसको अपनाते हैं और उस पर चलते हैं, तो वो जाइज़ुल इत्तिबा ही चीज़ें हो सकती हैं। और इसके बाद हमने मिसालें भी पढ़ी थी, और आज के सबक में हमने क्या पढ़ा है कि लफ्ज़ असर और ख़बर की वज़ाहत। लफ्ज़ असर और ख़बर की वज़ाहत क्या थी कि एक तो ये समझ लें, बाज़ हज़रात कहते हैं कि मुतरादिफ़ हैं, सब भी एक-दूसरे के बारे में बोले जाते हैं, जैसे कि हमने पहले बयान कर दिया है। मगर बाज़ मुहद्दिसीन इनमें फ़र्क इस तरह बयान करते हैं कि लफ्ज़ असर और ख़बर सहाबा और ताबिईन के अक़वाल, अफ़आल और तक़रीरात के लिए भी बोले जाते हैं कि सहाबा के जो अक़वाल होंगे उस पर तो असर और ख़बर का इतलाक़ होगा, अलबत्ता उन पर हदीस का इतलाक़ नहीं कर सकते। तो मुख़्तसर ये कि हदीस का लफ़्ज़ आप अलैहिस्सलाम के साथ, हदीस और सुन्नत का लफ़्ज़ आप अलैहिस्सलाम के साथ ख़ास है, किसी और पर नहीं बोले जाएँगे। जब भी हदीस या सुन्नत की बात आएगी, इससे मुराद आप अलैहिस्सलाम की हदीस और सुन्नत ही होगी। अलबत्ता असर, ख़बर और इससे मिलते-जुलते अल्फ़ाज़, इसका इतलाक़ हदीस पर भी हो सकता है, अक़वाल सहाबा पर भी हो सकता है, ताबीन पर भी हो सकता है, और जो बादशाह की किस्से गुज़रते हैं, बादशाहों की कहानी गुज़रती हैं, उस पर भी इसका इतलाक़, ख़बर का इतलाक़ हो जाता है। उम्मीद है आप हज़रात को बात समझ आ गई होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारा आज तर्जुमा और तशरीह का जो सबक था, कल हमने तहारत के आदाब पढ़े थे, तो आज इंशाअल्लाह तहारत, किताबुत तहारत की ही दूसरी हदीस पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन उक़बत बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मा मिनकुम मिन अहदिन यतवज़्ज़अु फयुबलिगु औ फयुस्बिगुल वुज़ू थुम्मा यक़ूल अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदन अब्दुल्लाहि व रसूलुहु इल्ला फुतिहत लहु अब्वाबुल जन्नति थमानिया यदखुलु मिन अय्यिहा शाअ। रवाहु मुस्लिम। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आप अलैहिस्सलाम से रिवायत करते हैं, क़ाल, फरमाया, मा मिनकुम मिन अहदिन यतवज़्ज़अु फयुबलिगु औ फयुस्बिगुल वुज़ू। तुम में से कोई शख्स यतवज़्ज़अु, वो वुज़ू करता है, फयुबलिगु औ फयुस्बिगुल वुज़ू, और वुज़ू कैसे करता है? उम्दा, अच्छे तरीके से वुज़ू करता है। सुम्मा यक़ूल, फिर वो कहता है, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदन अब्दुल्लाहि व रसूलुहु। तो क्या कहता है? अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदन अब्दुल्लाहि व रसूलुहु इल्ला फुतिहत लहु अब्वाबुल जन्नति थमानिया। मगर जब वो ये कहता है, फुतिहत लहू, उसके लिए खोल दिए जाते हैं जन्नत के दरवाजे, आठों के आठ, यानी जन्नत के आठों दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं। यदखुलु मिन अय्यिहा शाअ, वो जिससे चाहे दाखिल हो जाए। किताब तहारत चल रहा था, पाकी हासिल करने पर फजीलत भी आ गई है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कोई शख्स वुज़ू करता है और वुज़ू भी अच्छे तरीके से करता है, फिर उसके बाद दुआ पढ़ता है, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदन अब्दुल्लाहि व रसूलुहु। जो शख्स ये दुआ पढ़ता है वुज़ू के बाद, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के आठों दरवाजे खोल देते हैं, जिससे चाहे वो दाखिल हो। रवाहु मुस्लिम। ये रिवायत जो है
صحیح مسلم میں امام مسلم نے ذکر کی ہے۔ چنانچہ اس کا ترجمہ آپ کے حضرات کے سامنے بھی ہے، تو اس میں بھی آپ دیکھ کر اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ دوسری حدیث، یہ تو کتاب الطہارت میں ہم نے 2 حدیثیں پڑھ لی، اور فضیلت بھی آ گئی، آداب بھی آ گئے، اور تیسرا باب ہمارا کیا ہے؟ باب صفت غسل الجنابہ، غسل جنابت کی کیا صفت ہو سکتی ہے، غسل جنابت کیسے کیا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عن عائشة رضی اللہ عنها قالت كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه اذا اغتسل، جب اغتسل، جب وہ غسل کرتے، آپ علیہ السلام جب غسل کرتے، من الجنابہ یعنی کون سا غسل؟ غسل جنابت، یبدأ تو شروع کرتے، فیغسل یدیہ اپنے ہاتھ کو دھوتے، ثم یفرغ بیمینہ، ثم یفرغ بیمینہ، پھر وہ اپنے، یمین کہتے ہیں دایاں ہاتھ، تو وہ یفرغ مانا ڈالنا، پھر وہ ڈالتے تھے بیمینہ اپنے دائیں ہاتھ سے، علی شمالہ اپنے بائیں ہاتھ پر، فیغسل فرجہ، یغسل مانا پھر دھوتے تھے اپنی شرمگاہ کو، ثم یتوضأ پھر وضو کرتے، وضوءہ للصلاۃ نماز والا وضو، ٹھیک ہے، ثم یأخذ الماء، یأخذ مانا ہے لینا، پھر لیتے الماء پانی کو، پھر پانی کو لیتے، فیدخل اصابعہ پھر اس میں اپنی انگلیوں کو داخل کرتے، یدخل مانا داخل کرنا، اصابعہ اپنی انگلیوں کو اس میں داخل کرتے، فی اصول الشعر، ٹھیک ہے، اس میں داخل کرتے، اصول کہتے ہیں اصل، اور شعر کہتے ہیں بال کو، بالوں کی جڑ میں انگلیوں کو داخل کرتے ہیں، یعنی سر کے بالوں میں انگلیوں کو اچھی طرح جو ہے وہ ہلاتے، انگلیوں سے سر کے بالوں کو ہلاتے، حتی یہاں تک کہ اذا رآ جب وہ دیکھتے، ان قد استبرأ کہ پانی اچھی طرح سر میں سرایت کر گیا ہے، کہ بال جو ہے تر ہو چکے ہیں، حفن علی رأسہ 3 حفنات پھر اپنے سر پر دونوں ہاتھوں سے بھر کر 3 چلو ڈالتے، حفن علی رأسہ 3 حفنات 3 چلو پانی کے بھر کے سر پر ڈالتے، ثم افاض علی سائر جسدہ پھر سارے بدن پر پانی ڈالتے، افاض ڈالتے، علی سائر جسدہ جسد کہتے ہیں بدن، تمام بدن پر پانی ڈالتے، ثم غسل رجلیہ پھر اپنے پاؤں دھوتے، یہ اس کا مفہوم سمجھ لیں، کتنی چیزیں ہوگی۔ امی عائشہ فرماتی ہیں جب آپ علیہ السلام غسل جنابت کا ارادہ کرتے، سب سے پہلے ہاتھ دھوتے، اور پھر اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے، اور اس کے ساتھ کیا کرتے؟ اپنی شرمگاہ کو صاف کرتے تھے۔ یہ تو ہو گئے آداب، سنتیں۔ فیغسل فرجہ، ٹھیک ہے، اپنی شرمگاہ کو دھوتے، پھر وضو کرتے نماز کی طرح وضو کرتے، اور پھر پانی لیتے اور اپنی انگلیوں کو بالوں کی جڑوں میں اچھی طرح داخل کرتے تاکہ کوئی بال خشک نہ رہ جائے، یعنی سر کے بال میں پانی ہلکا سا لیتے ڈالتے، اور انگلیوں سے تمام جڑوں میں اچھی طرح جو ہے وہ پانی کو سرایت کرتے، یہاں تک کہ جب آپ علیہ السلام دیکھے کہ پانی بال تر ہو چکے ہیں، پھر اپنے 3 چلو بھرتے سر پر ڈالتے، اور پھر پورے جسم پر ایک مرتبہ پانی بہاتے، اور پھر جو ہے
پاؤں دھو لیتے۔ تو سب سے پہلے ہم غسل کی وجوب، غسل میں واجب کتنے اس کی بات کرتے ہیں۔ غسل میں جو واجبات ہیں آپ حضرات بھی جانتے ہوں گے کہ اس میں واجبات کل 3 ہیں۔ جتنی بھی چیزیں بتائی ہیں یہ سنت بتائی ہیں، ایک اس میں فرض بتایا ہے۔ پہلے ہم فرض پر بات کر لیتے ہیں کہ فرض کیا ہے۔ ایک مرتبہ کرلی کرنا، اچھی طرح کرلی کرنا، اور ایک مرتبہ اچھی طرح ناک میں پانی ڈالنا کہ یہ نرم ہڈی ہے نا ناک کی، وہاں تک پانی پہنچ جائے۔ 2 نمبر 3 ایک مرتبہ پورے بدن پر پانی بہانا کہ بال کے برابر بھی کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ تو یہ 3 کیا تھے؟ غسل کے فرائض ہیں۔ البتہ اس میں جو ذکر کیا یہ سنتیں ساتھ ملا کر ذکر کیا ہے۔ سنت کیا ہے کہ پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لے، پھر اپنی شرمگاہ کو دھو لے، پھر وضو کر لے۔ جب وضو کرتا ہے تو اس میں فرض 2 ادا ہو جاتے ہیں، ایک کرلی کرنا، ایک ناک میں پانی ڈالنا، اور پھر جو ہے اپنے بالوں کو جڑوں کو تک پانی پہنچا دے، پھر 3 مرتبہ سر پر پانی بہائے، پھر پورے جسم پر پانی بہا لے۔ اور یہ جو آخر میں ذکر کیے نا ثم غسل رجليه، پھر اپنے پاؤں کو دھو لے۔ یہ پاؤں کو جو دھونا نا، پاؤں کو دھونا، یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ کا، کیونکہ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا ایک ہی جگہ بیٹھ کر غسل کرنا تو نیچے پانی جمع ہو جاتا تھا، تو اس پانی کے جمع ہونے کی وجہ سے دوبارہ پاؤں سائڈ پر ہٹ کر دھو لیتے تھے، تاکہ جو ہے وہ جو پہلے والا پانی مستعمل ہے وہ اس پر لگا نہ رہے۔ آج کل تو جدید وہ واش روم ہے، پانی ساتھ ساتھ جاتا رہتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ اور اس میں ایک بات ملحوظ ہو کہ فرائض میں یہ کیا ہے، ایک بار کرلی کرنا، ایک بار ناک میں پانی ڈالنا، اور ناک میں پانی جو ہے وہ نرم ہڈی تک پہنچانا، اور جو کرلی ہے وہ غرارہ جو ہے نا اچھی طرح غرارے کرنا اس کرلی سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس صورت میں ہے جب آپ روزے سے نہیں ہیں۔ البتہ روزے کی حالت میں بندہ سویا ہو، احتلام ہو جائے، تو روزے کی حالت میں آپ کو صرف کرلی جیسے وضو کے لیے کرتے ہیں نا، اور ناک میں پانی جیسے وضو کے لیے ڈالتے ہیں، تو اس طرح ڈالنا ہے۔ اس چیز کا احتیاط کرنا ہے کہ اگر کرلی کرتے ہوئے حلق سے نیچے پانی چلا گیا تو وہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اگر ناک میں پانی ڈالتے ہوئے پانی نرم ہڈی سے اوپر چلا گیا اور پانی گلے میں آ گیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ سکتا ہے۔ تو روزے کی حالت میں آپ کو نارمل ہی اپنا کرلی کرنی ہے اور نارمل ہی ناک میں پانی ڈالنا ہے۔ تو یہ مسئلہ بہت اہم ہے اور لوگ اس میں بے احتیاطی کرتے ہیں۔ بعض تو اس میں شروع سے اتنا احتیاط نہیں کرتے، عام کرلی کر لیتے ہیں، عام ناک میں پانی ڈال لیتے ہیں، تو وہ غسل کے وہ فرائض ادا نہیں ہوتے، جبکہ غسل کا فرائض کیا اچھی طرح ناک میں۔ البتہ جب روزے کی حالت میں ہے تو اس صورت میں چھوٹ ہوتی ہے، اس صورت میں چھوٹ ہے۔ تو آج کی جو حدیثیں ہم نے پڑھی ہیں، ہم چلتے ہیں دوسرے سبق کی طرف اپنے۔ ہم نے کل ایک حدیث پڑھ لی تھی، آج ہم دوسری حدیث پڑھتے ہیں، تو انشاءاللہ کل کو آپ سے دونوں ہی سن لیں گے۔ آج تھوڑی چھوٹی حدیث ہے، انشاءاللہ وہ پڑھتے ہیں۔ عن عقبة بن عامر رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب۔ عن عقبة بن عامر، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کانا، لو اگر، کانا نبی، اگر کوئی نبی ہوتا، بعدی میرے بعد، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، لکان عمر بن الخطاب، تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نبی ہوتے۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، چنانچہ عمر بن خطاب بھی نبی نہیں ہے۔ تو یہ روایت چھوٹی سی ہے، اسے بھی یاد کیجیے گا۔